اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، دیگر جتنے اسٹاف ہے، سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور آپ سب کے علم ہے کہ صوبہ سندھ بالعموم اور خاص کر اگر میں بات کروں شہر کراچی کی، اور میں بات شہر کراچی کی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ پروونشل کیپٹل ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، اس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی پاکستان میں رہنے والا شخص انکاری نہیں ہے. اس شہر میں جو صورتحال عام شہریوں کے لیے میسر ہے، جو یا حکومت کی جانب سے جو سہولیات دی گئی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور میں یا میری جماعت، ہم چونکہ صوبے میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چھوڑ دیجئے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے شاید حکومت کو جو ہے وہ ہم ایک آرگیومنٹ یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ تو چونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی اچھا عمل جو ہوتا ہے اس کو بھی نہیں سراہتے. مگر آپ سب وٹنس ہیں کہ جہاں جو اچھا کام کیا گیا اس کی جو ہے وہ ہماری جانب سے اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پذیرائی بھی کی گئی. اس شہر میں کی اگر میں بنیادی ضروریات زندگی کی جو صورتحال ہے اس پہ اگر میں بات کر لوں تو اکنامک انٹیلیجنس کی رپورٹ پچھلے سال بھی آئی، اس سال بھی آئی. پچھلے سال جو ہے وہ یہ شہر، میرا آپ کا شہر جو کہ پروونشل کیپٹل ہے صوبے کا، وہ 169واں نمبر تھا لیسٹ لیویبل سٹی میں. اس سال صورتحال یہ رہی کہ یہ نمبر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس میں اور بہتری آتی، یہ 170 پہ چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بنیادی ضروریات زندگی اس شہر کے لیے ضرورت ہے جس کی، وہ حکومتیں دینے میں ناکام ہے. اچھا، بہت ساری باتیں کر لی گئیں میری جانب سے، خود میری جماعت کی جانب سے، کہ یہ نظام جو ہے کہ شاید اس میں اتنی سختی موجود نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے. مگر اس نظام کو پر جو کمپرومائز ہم سمجھتے ہیں، وہ جس جماعت نے کر کے یہ نظام ہم پہ مسلط کیا، وہ میں آج اس جماعت پہ بات کرنے آیا ہوں. اور وہ جماعت جس نے حکمرانوں کا ساتھ دے کے یہ نظام امپوز کرنے کی کوشش کی ہے، یہ لولا لنگڑا بلدیاتی نظام، وہ ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی نظریاتی مخالفت ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. مگر اس کے باوجود شہر کراچی بالعموم اور میں اگر پورے صوبے کی بات کر لوں تو صوبے پر جب یہ بلدیاتی نظام امپوز کیا جا رہا تھا اور گورنمنٹ پہ ہم نے جو پریشر بنایا ہوا تھا، اس پریشر کو ختم کرنے میں جس جماعت نے کردار ادا کیا ہے وہ جماعت اسلامی ہے. ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام اس شہر پہ، اس پورے صوبے میں امپوز کیا جا رہا تھا، اور بہت حد تک جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ریسیونگ اینڈ پہ آنا شروع ہو گئی تھی. مگر بیچ میں ایک ایسی جماعت کہ جس سے ہماری نظریاتی مخالفت ہے، اس جماعت نے کراچی پر سودا کیا، اور سودا کر کے جو ہے یہ نظام پورے صوبے پر مسلط کر دیا. ہماری نظریاتی مخالفت ہونے کے باوجود چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پورا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد جو ہے وہ ادارہ نور حق جاتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدارہ اس نظام پہ حامی مت بھریے، اس نظام پہ الیکشن مت لڑیے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ آپ لوگوں کو ڈیلیور کر نہیں سکیں گے، اور شہر کراچی کا بھلا کسی طور ممکن ہو نہیں سکے گا. اور پورے صوبے کی اگر میں بات کروں، کراچی سے لے کے کشمور تک آپ چلے جائیں. مگر بدقسمتی کے ساتھ جو کراچی پر سودا کیا گیا جماعت اسلامی کی جانب سے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. آج لگ بھگ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. بہت ساری باتیں میں نے جو مین شاہراہیں ہیں کراچی کے، جو بنیادی مسائل ہیں، ان پر کر چکا ہوں. درجنوں پریس کانفرنس کر چکے ہیں، ہم اسمبلی میں بات کر چکے ہیں، ہمارا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک رکن بات کر چکا ہے. مگر جو اصل سودے بازی کرنے والی جماعت ہے، جماعت اسلامی، ان کا حال میں آپ کے سامنے آج بتاؤں کہ کراچی شہر کے لگ بھگ 9 ٹاؤن جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں. اور جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤن ہونے کے باوجود آج اگر بالعموم جو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے
ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ کراچی کا کہتے ہیں دل ہے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا پروپورشن ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور اس ڈسٹرکٹ میں نیو کراچی ہے، نارتھ کراچی ہے، گلبرگ ہے اور دیگر ٹاؤنز ہیں، نارتھ ناظم آباد ہے. ان سارے ٹاؤنز میں جو گلی کی اور گلیوں کی صورتحال ہے، علاقوں کی جو صورتحال ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی غزہ میں جنگ بندی ہوئی، اس کے بعد سڑکوں پر سے جو اسرائیلی بمباری کی گئی تھی، بمباری کے بعد جو ملبہ پڑا تھا وہ جب ہٹایا گیا تو اس غزہ کے جو سڑکوں کی جو بمباری ہو گئی تھی، اس کے بعد جو سڑکوں کا حال تھا وہ بھی لاکھ گنا بہتر تھا جو حال جماعت اسلامی کے جو ٹاؤنز ہیں ان کے علاقوں اور ان کی گلیوں کا ہو گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ ان کو رونا دھونا پورا لگانا ہے اور مزے بھی پورے لینے ہیں. یہ میں بہت ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں، میرے پاس نمبرز موجود ہیں، میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے کہ مختلف ٹاؤنز میں، چاہے لیاقت آباد ہو، نارتھ ناظم آباد ہو، ناظم آباد ہو، نیو کراچی ہو، گلبرگ ہو، اس میں اربوں روپے کے جو اوزیٹی کا شیئر ان کو گورنمنٹ آف سندھ سے ملتا ہے، اس میں تنخواہ دینے کے بعد لگ بھگ 3 سے 4 ارب روپے جو ہے ان کو بچتے ہیں. میں صرف ان مخصوص ٹاؤنز کا بتا رہا ہوں جن پہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز بیٹھے ہوئے ہیں. اوزیٹی میں جو پیسے بچتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کے علم میں ہے کہ سوئی گیس کی جانب سے مختلف ٹاؤنز میں، مختلف ایریاز میں جو ہے وہ ری ہیبلیٹیشن کا کام کیا جا رہا ہے. اور وہ ری ہیبلیٹیشن کا کام سوئی گیس، آپ سب کو پتہ ہے بات، کمپیریٹیولی بہتر ادارہ ہے. ہمارے دیگر جو صوبائی یا وفاقی ادارے ہوتے ہیں ان کی ڈیلیوری اچھی ہے، ان کی پرفارمنس اچھی ہے. تو جب انہوں نے ری ہیبلیٹیشن کا کام شروع کیا تو اس کام شروع کرنے سے لگ بھگ آدھا 1 سال پہلے انہوں نے روڈ کٹنگ کی مد میں جو پیسے دینے تھے وہ پیسے جو ہے وہ مختلف ٹاؤنز کو دیے گئے. بھائی، نیو کراچی کو لگ بھگ 3.5 ارب روپے ملے ہوئے، 3.5 ارب روپے. اسی طرح ماڈل کالونی ہے، ادھر بھی جماعت کا چیئرمین ہے، 2.1 ارب روپے ملے ہوئے. یہ کوئی مطلب یہ جو اماؤنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹے اماؤنٹ نہیں ہے. ایک جانب آپ کو اوزیٹی سے ملتا ہے جو پروپورشن، وہ دوسری روڈ کٹنگ جو صرف سوئی گیس کی جانب سے ہے، میں صرف وہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کہ الیکٹرک آن ڈیلی بیسس جو ہے وہ پورے کراچی میں جو ہے وہ روڈ کٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے کہ اربوں روپے کلیکٹ کرنے کے باوجود، اربوں روپے ریونیو ایک تو اوزیٹی سے آ جاتا ہے اور پھر ان کا جو لوکل ریونیو ہے، لوکل ٹیکسز ہیں، اس کو کلیکٹ کرنا ہے. وہ تو الگ ہے، ان سے وہ تو الگ ہے جناب. اگر میں پورے شہر کا ملا لوں تو وہ بھی اربوں روپے میں بن جاتا ہے. یہ سارے پیسے کلیکٹ کرنے کے باوجود میں نہ مانوں اور میرے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، سارے محکمے میرے نیچے کر دو. یہی بات تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 2022 میں جب آپ الیکشن میں جا رہے تھے، سودا کر رہے تھے کراچی شہر کا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کر رہی تھی. جماعت اسلامی کا حال میں آپ کو بتاؤں بہت ایمانداری سے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے. غزہ میں امن ہو گیا ہے تو اب ان کے چندے کے ڈبے پہ جو ہے کپڑا لگانا تھا، اب یہ بند ہو گئے. ان کے جو یہ چندے والا جو سسٹم ہے وہ بند ہو گیا ہے. یہ بڑا افسوس کر رہے ہوں گے. یہاں کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہے، میں اپنی کوئی ایگزیچوریٹ کر کے نمبر نہیں بتا رہا ہوں. اس شہر میں آپ کے یہ روڈ کٹنگ کے پیسے سے کیا جماعت اسلامی. آج حال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میری سوئی گیس کے حکام سے بات ہوئی ہے. سوئی گیس کے حکام نے روڈ کٹنگ کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے. ان کے ٹی ایم سیز کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کو این او سی نہیں دے رہے. بھائی، اگر ایک سیوک ایجنسی نے روڈ ایکسکیویٹ کر دیا، بیک فل کر دیا اور جو روڈ کاٹا گیا ہے اس پہ پیسے دے دیے ہیں، اس کے باوجود ان ٹی ایم سیز کے چیئرمین اس ایس ایس جی سی کو این او سی نہیں دے رہے تاکہ وہ آگے کام کر سکے. مختلف علاقوں کے کام ابھی بھی رکے ہوئے ہیں شہر کراچی میں ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے. پھر روڈ کٹنگ کے وہ پیسے جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، سال ہو چکے ہیں، مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی کہ وہ اس پہ پتہ نہیں انٹرسٹ اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے، کیا ہو رہا ہے سلسلہ. کہنے کو تو جماعت اسلامی ہو سکتا ہے بہت سارے کام اس طرح کر لیتے ہیں، یہ تو نام کا ٹیگ لگایا میں نے نصب اسلامی کا، ہو سکتا ہے اس پہ سود بھی چل رہا ہو ساتھ ساتھ، مجھے نہیں پتا. مگر انویسٹیگیٹو جرنلزم کیجئے، شاید سامنے آ جائیں گی چیزیں.
یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اربوں روپے کے ریونیو آپ کے ٹاؤنز کے پاس موجود ہے اور اس کے بعد رونا صرف یہ لگانا ہے کہ جی فلانا محکمہ میرے نیچے کر دو, میں اس سے کام نہیں کر سکتا. 600 گلیوں کا افتتاح ہو رہا ہے, 6000 گلیوں کا پیسہ رکھ کے 600 گلیوں کا افتتاح کر رہے ہو. کراچی کی عوام کو بے وقوف سمجھتے ہو. یہ ساری صورتحال میں جماعت اسلامی ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکی ہے. جماعت اسلامی کے جو مختلف علاقوں کے یو سی کے چیئرمینز ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ کے حکام کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں. اور صرف اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ اپنے وہ گھوس لیبر جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں جو ہے وہ لگائی جا سکے. میں متعدد یو سی چیئرمینز کا بتا سکتا ہوں جنہوں نے یہ دندہ لگایا ہوا ہے کہ بھائی وہ ڈیلی کی جیب خرچی بھی تو چاہیے. پورے علاقے میں, پورے شہر میں بینر لگاتے پھرتے ہیں کہ جی واٹر بورڈ ہمارے ٹاؤنز کے انڈر کرو, ماتحت کرو. مختلف, آپ سب کو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی اگست فورم ہے, سندھ اسمبلی میں اراکین اسمبلی اپنے علاقوں کا سیوریج کا, پانی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. واٹر کارپوریشن کے حکام جو ہے جب وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس پہ جماعتی آ جاتے ہیں. مطلب پرائے مال پہ دادا کا فاتحہ پڑھنے کی ان کی جو عادت ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ساری صورتحال ایک ہیجان کی کیفیت ہے. مطلب دیکھیں اس شہر, یہ جو شہر کراچی ہے, ان کے لوگوں کو آپ بے وقوف مت سمجھیں. یہ جو اربوں روپے کے جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہونے کے باوجود لوگوں کو اگر کام ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کی سہولیات نہیں میسر ہو رہی تو جماعت اسلامی ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. یہ اپنا شولڈر جو ہے وہ اس طرح حکمراں جماعت پہ نہیں ڈال سکتی ہے. حکمراں جماعت کی غلطی جو ہے اس پہ درجنوں بار ہماری جانب سے بات ہو گئی, مگر ایک غلطی جو خود جماعت اسلامی کی ہے کہ کراچی کے حقوق پہ سودا کرنے والی جماعت ہو تم نے جو ہے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے. یہ اس سے کراچی والے آپ کو بخشیں گے نہیں. ویسے ہی 40 سال پہلے جب سے متحدہ قومی موومنٹ نے الیکٹورل پالیٹکس کا آغاز کیا ہے 87-88 سے, الحمدللہ جماعت اسلامی کی دکان تو اسی دن بند کر دی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. اور بات بڑی سمپل سی ہے, دیکھیں فی یو سی, مجھے یاد ہے جب بلدیاتی نظام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس تھا تو بتاتے جی یہ فی یو سی 5 لاکھ روپے ملتا ہے, کرتے کیا ہو؟ الزام لگایا جاتا تھا ہم پہ, جی اب تو کرپشن کرتے ہو. ماشاءاللہ اب تو 12 لاکھ روپے ملنے بھائی, اب کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میگا کرپشن یہ بولوں, تم لوگ کر رہے ہو ڈائریکٹلی. میری دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, یہ بہت سارے پیسے اگر ہم کلیکٹ کریں تو یہ اچھے خاصا اماؤنٹ بن جاتا ہے جس سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. جماعت المنافقین جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے. اور میرا یہ بات کہنا ضروری ہے کیونکہ اس شہر کا میجر ووٹ اینڈ سپورٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے. صوبے کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ہم نے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ہم نے بلدیاتی انتخابات کا بوائیکاٹ کیا تھا. آپ نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے جناب. اب آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے, مجھے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے سارے پاورز دے دو تو میں کام کر لوں گا. اور پھر خود جماعت اسلامی میں ماشاءاللہ وہ دوسری جماعتوں پہ ہم پہ خاص طور پہ ان کا نظرہ گرتا تھا کہ جی وہ انتشار ہے پارٹی میں, انٹرنل بڑے معاملات خراب ہیں. آج زبان زدے عام ہے جناب, آپ کو ایک سینیٹر کا جانا وہاں پہ عزم نہیں ہوا, اس کی NOC نہیں دی گئی. سب کے سامنے ہے صورتحال. کیوں؟ کیونکہ جو ماشاءاللہ امیر صاحب ہیں, ان کے وہ جو بڑے ہیں, ان کے جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں, ان کی میں ختم ہو جائے گی جناب. وہ تو خود اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں آپ کے سامنے تھا, یو سی چیئرمین کی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی تصویر غائب ہے. ہمارے جو ان کے امیر صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, حافظ نعیم صاحب, ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی. وہ تو خود ساختہ میئر پہلے ہی بن گئے تھے. ان کا خود کا جو چیئرمین تھا وہ اس کی تصویر کہیں نہیں نظر آئی. پورے کراچی میں انہوں نے اربوں روپے وہ جو چندے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے بینر لگائے تھے اس میں بھر دیے تھے. پھر ماشاءاللہ یو سی چیئرمین بھی ہیں, وہ MPA کی سیٹ بھی لے لی. جو نمائندگی ہے اس کا حق بھی تو مار رہے ہیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں. ان سے کوئی سوال تو کرے, ان سے کوئی سوال تو کرے. اچھا اگر غلط ہے اسمبلیاں تو پھر آپ کا ممبر یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے بھائی؟ اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. مجھے تو لگتا ہے وہ کراچی کے امیر بننے سے لے کر پاکستان کے امیر بننے تک کچھ چیزیں کمپرومائز ہو گئی, اسی لیے سارے معاملات حل ہو گئے جماعت اسلامی کے. اور پھر جو ان کا موجود ہے جو کراچی کے امیر ہیں, ان کو بیچارے ان کے ساتھ تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ان کا پاکستان کا امیر ہے وہ ہر ہفتے یہاں پہ آ کے کراچی کرنا شروع ہو جاتا ہے.
کرنا کچھ نہیں ہے، پیسے پڑے ہوئے ان کے اکاؤنٹس میں، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، ڈھک کے 3 پات، صرف کراچی پر سیاست کرنی ہے. جو فیکٹس اینڈ فیگر ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بتاتی تھی، بتاتی ہے، بتاتی رہے گی. ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے شہر کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. بہت ایمانداری سے بات کر رہا ہوں میں، کوئی پلاننگ نہیں ہے ان کے پاس. اور پھر دوسری اہم بات کہ جو دیکھیں ان کا جو بنیادی جو فریم ورک ہے نا سیاست کا، وہ ہے جھوٹ پر، وہ ہے فریب پر، وہ ہے دھوکہ، عام دھوکہ دینا. جناب عام دھوکہ دینا جماعت اسلامی کا کام ہے، عام دھوکہ دینا. وہ ان کا سلوگن ہے نا، حل کیا ہے؟ حل صرف جماعت اسلامی، یہی ہے نا ان کا سلوگن. میں تو کراچی والا ہوں، پیور کراچی والا، اور ویسے بھی اورنگی ٹاؤن والا ہوں. تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں چل نکل، تو چل نکل جماعت اسلامی بھائی، کیونکہ آپ لوگوں سے ہو رہا نہیں ہے. آپ کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کر رہے ہو، مطلب انتہائی قابل مذمت کام ہے یہ. آپ کر رہے کیا ہو یار؟ جو آپ کی جوڈیکشن ہے اس میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے، کیونکہ جس ایکٹ کے تھرو یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس ایکٹ کو آپ نے مانا ہے. جناب آپ اس طرح اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے ہو. ہمارا اصولی موقف تھا، ہم اس ایکٹ کو نہیں مانتے تھے، ہم نے بوائیکاٹ کیا، ہم نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی نہیں کی. آپ ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پر تاریخ ہے جناب، تاریخ ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بوائیکاٹ کیا. ہمارے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پہ جماعت اسلامی ناظم بن گیا. ہم نے 2022 کے بلدیاتی انتخابات کا بوائیکاٹ کیا. ہمارے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پر جو ہے جماعت اسلامی پھر انہوں نے مختلف ٹاؤنز لے لیے. اور پھر یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے میئر بنے گا، ان کو پتہ نہیں تھا ان کا پالا پیپلز پارٹی والوں سے، تو میئر پہ بھی ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ. تو یہ تو ڈبل دھوکہ ہو گیا. تو یہ ساری صورتحال دیکھیں اس طرح چل نہیں سکتی ہے. جماعت اسلامی کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. میری آج کی پریس کانفرنس کے تھرو جو پہلا مطالبہ ہے وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے ہے کہ دیکھیں اس صوبے میں لوکل گورنمنٹ کمیشن موجود ہے، اس کا مینڈیٹ موجود ہے، ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. میں اسی ایکٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نہیں مانتے، اسی ایکٹ جس پہ آپ نے انتخابات لڑے، پیپلز پارٹی نے لڑے، جماعت اسلامی نے لڑے، پی ٹی آئی نے لڑے اور دیگر جماعتوں نے لڑے، جناب نون لیگ نے لڑے. اسی ایکٹ میں ان کا مینڈیٹ لکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کمیشن کا. میری وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ جو اس میں اتنا بڑا اسکیم ہے، یہ روڈ کٹنگ کے پیسوں کا، او زیڈ ٹی کے پیسوں کا استعمال نہ کرنے کا، اس پہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کمیشن کے تھرو جو ہے وہ انکوائری کروائی جائے. کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ احکامات جاری کر سکتے ہیں لوکل گورنمنٹ کمیشن کو، اور وزیر بلدیات سے بھی سیم ریکوائرمنٹ ہوگی کیونکہ وہ اس لوکل گورنمنٹ کمیشن کو چیئر کرتے ہیں. وزیر بلدیات صاحب، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بی آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں اور حکومت بھی ٹھیک کام کر رہی ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا. ناصر شاہ صاحب بڑی بصد احترام، دیکھیں جو غلط ہو رہا ہے اس صوبے کے ساتھ، اس پہ آپ کو بھی اپنے چپ سادھنی نہیں ہوگی جناب. آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. آپ اس کمیشن کو چیئر کرتے ہیں، آپ کو انکوائری کرنی ہوگی. اور جب تک انکوائری ہو، ذرا ان کے یہ جو 1-1.5 سال سے پیسے انہوں نے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے فریز کیا جائے، پراپر انکوائری کی جائے. کیونکہ روڈ کٹنگ کے معاملات میں بھی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. دیکھیں روڈ کٹنگ جب ہوتی ہے تو روڈ ہمارے پاس کچا بھی اویلیبل ہوتا ہے، پکا بھی اویلیبل ہوتا ہے، کیونکہ کراچی میں تو ویسے ہی سارے پکے روڈ نہیں ہیں. یہ ایک اور آپ کو ایک نیوز دے کے جا رہا ہوں کہ میجورٹی جو روڈ کٹنگ ہوئی ہے شہر کراچی میں، وہ انہوں نے پیسے چارج کیے ہیں کچے کے اور روڈ کاٹا ہے پکے کا. تو یہ جو 2 نمبری ہوئی ہے اس پہ انویسٹیگیشن بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ تو میری وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے بصد احترام یہ درخواست ہوگی کہ لوکل گورنمنٹ کمیشن کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کرے کہ اس پہ جو ہے وہ پراپر انکوائری کی جائے، اور جب تک انکوائری ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے جائے. یہ کسی کے ابو جی کا پیسہ نہیں ہے بھائی، یہ کراچی کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. اگر اس کا بے دریغ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی یا اس کو رکھ لیا جائے گا تاکہ الیکشن کے ٹائم پہ استعمال کیا جائے، تو یہ کسی طور ایکسیپٹیبل کام نہیں ہوگا ہمارے لیے. بہت بالکل کلیئر اینڈ کیٹیگوری. دوسری میری ڈیمانڈ ہوگی، دیکھیں اس صوبے میں اینٹی کرپشن کا محکمہ موجود ہے. میری دوسری گزارش جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے جو وزیر ہیں محمد بخش مہر صاحب، میری ان سے ڈیمانڈ ہوگی کہ دیکھیں یہ بہت بڑا اسکیم ہے، اور اس اسکیم کی یہ جو اتنے اربوں روپے کی یہ جو ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اس کی انکوائری بنتی ہے جناب. اینٹی کرپشن سے بھی اس کی انکوائری کی جائے ذرا، تاکہ کراچی کی عوام کو پتہ تو چلے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو. یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں
کراچی کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, ہم اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہونے دیں گے, اس کا جو ہے سیاسی استعمال نہیں ہونے دیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ان 2 سالوں میں. میں چاہتا اگر مجھے سیاسی بات کرنی ہوتی تو میں 2024 میں اس اسمبلی کی تشکیل ہوئی ہے, میں 2024 سے شروع ہو جاتا. ہم نے ڈیو ٹائم دیا ہے, اور اس ڈیو ٹائم میں جماعت اسلامی کے جو چیئرمینز ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. اسی لیے آج جا کے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. میں 12 متعدد پریس کانفرنس جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور KMC کو لے کے کر چکا ہوں. میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ یہ والی چیز بھی ایکسپوز کروں, کیونکہ گلی محلے ڈائریکٹلی ووٹر پریشان ہوتا ہے اس سے, اور وہ پریشانی لوگوں کی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. دوسری بات کہ دیکھیں یہ سارے معاملات میں جماعت اسلامی جو منافقانہ رول پلے کر رہی ہے, منافقانہ رول پلے جو کیا جا رہا ہے, اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. میری ایک مرتبہ پھر اس پریس کانفرنس کے آخر میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی پراپر انکوائری کی جائے. وزیر اینٹی کرپشن سے گزارش کروں گا کہ اس کی پراپر انکوائری کی جائے, اور جب تک انکوائری ہو رہی ہے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے جائے. اور دوسری بات دیکھیں, ایک اہم بات جو رہ گئی, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کراچی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں. جب کراچی میں ترقی ہو رہی ہے, فنڈز آ رہے ہیں کم یا زیادہ وفاق کی جانب سے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کاوشوں سے, تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ MQM کو کام نہ کرنے دیں. اچھا MQM کے اپنے گھر کا کام کر رہی تھی, MQM علاقوں کا کام کر رہی تھی, یہ اس میں اس ترقیاتی کام کی رکاوٹ بنے اور وہ کوٹ گئے کہ ان کے کاموں کو بند کیا جائے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں بھرپور انداز میں. کراچی میں اگر پیسہ لگ رہا ہے, ویسے انفراسٹرکچر خراب ہے, جن کی ذمہ داریاں وہ پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہے. وفاقی حکومت میں بحیثیت اتحادی ہم نے جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ لیے, تو اس پہ بیٹھ کے جو ہے رکھنے اٹکائے جا رہے ہیں. وہ جو SDGs کے کام ہیں اس کے مختلف علاقوں میں, ان کے جو مختلف افسران ہیں وہ سارے کر رہے کیا ہیں. حال تو ان جماعت کے جو چیئرمینز ہیں ان کے نیچے جو افسران ہیں ان کا یہ ہو گیا ہے کہ وہ سافٹ انکروچمنٹ جو علاقے میں ٹھیلے پتا رہے ہیں, یہ اس سے بھی پیسے اٹھانے شروع ہو گئے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, شرم آنی چاہیے. یہ سارا سلسلہ اس طرح چلے گا نہیں. ہم نے آج میں نے پریس کانفرنس کی ہے اور حقائق بتائے ہیں, فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ, کوئی لفاظی نہیں کی ہے. نمبرز میرے پاس موجود ہے, میں آپ صحافی حضرات سے بھی شیئر کر سکتا ہوں. بات بہت سمپل سی ہے کہ ہم اس طرح مختلف جو ذمہ داران ہیں سیاسی طور پہ, ایڈمنسٹریٹولی, ہم ان لوگوں کو اسپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ کے پاس اگر ذمہ داری ہے تو ڈیلیور کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے. ہم اس طرح کراچی کی عوام کو چھوڑ نہیں سکتے. آج کی پریس کانفرنس سے ابتدا ہے. میں خود ذاتی حیثیت میں بہت افسران کو کھلا بول رہا ہوں, اس کو دھمکی سمجھنی ہے دھمکی سمجھو. یہ جتنے MCs بیٹھے ہوئے ہیں نا اس مقامی حکومت میں, خاص کر شہر کراچی میں, مختلف ٹاؤن میں, اپنا قبلہ درست کرو, تمہارے پیچھے پرسنلی میں لگوں گا. ایک MP جو ہے وہ یہ سارے جتنی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں اس کے سب آئی وٹنس ہیں. نارتھ کراچی, نیو کراچی, گلبرگ, فیٹل بی ایریا, جنا ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن. جنا ٹاؤن میں تو حالیہ ہمارا MP بتا رہا ہے کام بھی پہلے اسٹارٹ کرا دیا انہوں نے, ٹینڈر ہی نہیں ہوا ہے. مطلب منظور نظر کو نواز دیا ہوگا یقینی طور پہ, اس سے کیک بیک لے لیے ہوں گے. پھر ہمارے MP نے اس کے لیے لیٹر لکھا ہے کہ بھائی لوکل گورنمنٹ کمیشن دیکھیں فعال کرے. میری جو ڈیمانڈ تھی اس میں فعال کرے, ان سب چیزوں کی انکوائری کرے, انویسٹیگیٹ کرے. کہ جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی یہ مالے مفت دلے بے رحم اس طرح چلتے رہیں گے, اور کراچی کی عوام کے پیسوں کو اس طرح ہم انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں اس PIDCL کو لے کر تو متعدد بار بات کی جا چکی ہے, اور اس میں مجھے قوی امکان ہے, مجھے امید ہے. دیکھیں یہ شہر کراچی میں اگر گرین لائن کا کام رکا ہوا ہے تو کیا گرین لائن کے روٹ پہ صرف کیا MQM کے ورکر ہی سفر کریں گے؟ مجھے صرف یہ بتائیں آپ لوگ, یا تو یہ بتا دیں مجھے کہ بھائی نہیں صرف گرین لائن کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ صرف MQM والے سفر کریں گے, پھر تو روک دو, سیاسی مخالفت ہے روک دو. دیکھیں یہ کراچی کا پروجیکٹ ہے. ہاں جو کنسرن شو کیے گئے تھے میئر کراچی, جو لیٹر وغیرہ فلوٹ کیا تھا انہوں نے PIDCL کو, اس میں بات چیت چل رہی ہے, اور مجھے امکان ہے
کہ اس پہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا اور انشاءاللہ گرین لائن کا کام ہوگا. یہ گرین لائن سب کا پروجیکٹ ہے بھائی, اسی طرح ریڈ لائن بھی سب کا پروجیکٹ ہے. وہ اللہ معاف کرے, اس پہ پتہ نہیں کتنے بکرے کاٹنے پڑیں گے, وہ چلے گا. افسوسناک صورتحال ہے, مگر دیکھیں یہ جو کچھ بنیادی پروجیکٹس ہیں اس پہ سیاست سے بالا ہو کے کام کرنا ہوگا. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ والا جو گرین لائن والا پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو جائے گا. بھائی کہا جاتا تھا, نعرہ لگایا گیا کہ سب مسائل کا حل جو ہے صرف جماعت اسلامی. تو جماعت اسلامی تو میئرشپ لینے جا رہی تھی, اگر ان کا میئر ہوتا تو شاید وہ کچھ کام کر پاتے. ٹاؤن چیئرمین کی شاید اختیارات نہیں ہے. آپ ان کی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ منب ظفر صاحب روزانہ 11 بجے آ کے سمجھاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. ویل دیکھیں, وہ خواہش کو خبر بنانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست ہے جناب, اس میں خواہشات پہ خبر نہیں بنتی ہے. بات بہت سمپل سی ہے. ہاں اگر ان کو بہت شوق ہے تو بھائی آ جائیں میدان, دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. ابھی آپ نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے. آپ کا یہ رونا گانا کرنا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے 2022 کے اسٹانس کی انڈورسمنٹ ہے. کس حوالے سے میئر کراچی کو میرا بسد احترام یہ مشورہ ہوگا کہ جس طرح وہ وفاقی حکومت کے سامنے کہتے ہیں نا, بولتے ہیں پریس کانفرنسز میں بولتے ہیں کہ جی فنڈز کھا لیے, کم لگاتے ہیں. بالکل میں تو ایگری کرتا ہوں, میں اس بات سے بالکل بھی ڈس ایگری نہیں کرتا کہ وفاق کو جس انداز سے شہر کراچی کو دیکھنا چاہیے تھا اس انداز سے شہر کراچی کو وفاق بھی نہیں دیکھ رہا. وہ لڑائی ایک مرتبہ صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کرنا ہے. علی بھائی آپ نے جس طرح کہا گرین لائن سکتی ہے, اس طرح پورا کراچی بھی سکتا ہے, لیکن آپ کی اس کا تاثر ملا کہ گیس کے پیسے صرف 9 ٹاؤنس کو ملے ہیں. آپ کا جو مطالبہ ہے یہ کیا یہ وسیع نہیں ہو سکتا کہ پورے کراچی کے ٹاؤنس کو جو 9 ارب روپے ملے ہیں, مطلب جو سوئی گیس کے بدلے پیسے ملے ہیں ان پہ انکوائری ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی آپ نے صرف سوئی گیس تک اس کو موجود رکھا, اس کے علاوہ مختلف کمیونیکیشن کمپنیاں پیسے دیتی ہیں, اس کے علاوہ مختلف الیکٹرک پیسے دیتی ہیں. تو یہ سارے ٹاؤنس پہ انکوائری ہو اور پیسے صرف سوئی گیس کے نہ ہو بلکہ اور دیگر بندے میں جو پیسے آتے ہیں ان کی بھی انکوائری کی جائے. ویل میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گا, سیکنڈ کروں گا. روڈ کٹنگ کسی بھی سیوک ایجنسی کی جانب سے ہو اس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے آتے ہیں بھائی. میں بتا رہا ہوں نا, کے الیکٹرک رات کا ان کا کام ہی یہی ہے, مختلف علاقوں میں اچھے اچھے روڈ جو ہیں وہ کھود کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے پاس ایک پرانی کوئی 1.5 سال پرانا جو ہے وہ این او سی پڑا ہوا ہوتا ہے, جہاں کوئی جا کے ان کو چیک کرتا ہے تو وہ این او سی دکھا دیتے ہیں. اور ٹیکنیکلی مسئلہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ افسر جو اسائن کیا ہوا ہے ٹی ایم سی کے چیئرمین نے, وہ اس سے انڈر دا ٹیبل کچھ لے لیتا ہے اور معاملات چلتے رہتے ہیں. تو میرا جو یہ مطالبہ ہے وہ بڑا جینرکس ہے, روڈ کٹنگ پر ہے, سوئی گیس کی روڈ کٹنگ پہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا دھندا ہے اور اس دھندے کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, تھرو آؤٹ کراچی ہونا چاہیے. اور یہ بات میں مسلسل کر چکا ہوں, بارہا کر چکا ہوں. آج خالصتاً یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دیکھیں یہ ایسا اماؤنٹ ہے کہ جس پہ کراچی پہ اگر یہ پراپرلی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اچھی بغیر کمیشن کی اگر کام ہو جائے گا تو کچھ چہرہ بہتر ہو جائے گا شہر کا. گلیاں برباد ہوئی ہوئی ہیں, لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, پینے کا آتا نہیں ہے, سیوریج کا جاتا نہیں ہے, گلیاں برباد ہیں, صحت, تعلیم, یہ میں باتیں یہ میں بارہا کر چکا ہوں. میں خالصتاً آج ٹی ایم سی کی جو ڈومین ہے اس پہ میں بات کرنے کے لیے میں نے آج پریس کانفرنس کی ہے. بتائیے گا کہ چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری وزیر صاحب سے ملے تھے, انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ صوبوں کو جو وفاق کی طرف سے جو ہے 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے نا فلفل کیا جائے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ میں دوبارہ میں سوال 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کی جو آپ کو جو ہے نا ایڈ دے رہے ہیں یا جو کام کروائیں گے 18ویں ترمیم کے تحت وہ ہونے چاہیے. ویل دیکھیں جو بنیاد ان کا کہنا تھا کہ یہ جو آپ وفاقی کمپنی کے تھرو کراچی میں کام کر رہے ہیں یہ نہ کروائیں, یہ غلط ہے, سندھ حکومت کے ماتحت یہ کام ہونے چاہیے. ویل دیکھیں بات بہت آسان سی ہے. یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں موجود ہے نا, اس کو ختم کر دیں, ساروں صوبوں میں ختم کر دیں, تو پھر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. دیکھیں پی ایس ڈی پی میں 1000 ارب روپے سے شاید اوپر کا اماؤنٹ ہے نا موجود. بدقسمتی ہے کہ شہر کراچی کو, اور میں پورے اگر سندھ کی بات کر لوں تو جس پروپورشن سے وفاق کو سندھ کو دینا چاہیے فنڈ وہ نہیں دے رہا. میں ایگری کر رہا ہوں. اور پھر سندھ میں پھر پروونشل کیپٹل پہ آ جائیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. آپ کے سامنے گرین لائن کا پروجیکٹ بھی ہالٹ پہ ہی تھا نا, 17 سے ہالٹ ہوا, وہ 25 آ گیا ہے. نو ون نوز کے کب بنے گا. اب جا کے اللہ اللہ کر کے چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ہماری کوششوں اور کاوشوں سے گرین لائن کا کام شروع ہوا تو یہ والے معاملات ہو گئے. تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ سیٹل ہو جائیں گے.